بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچھو ایک مفسد آدم تھا جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو لڑاتا تھا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ تنہائی کی دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یقین مانیے یہی سچ ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبہ، نہ شان و شوکت، نہ ہی صحت۔ لہٰذا انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ بہت ہی قابل غور بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ عبادت کرتے رہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ غم بھی لرزتے ہیں اس کے قریب آتے ہوئے۔ عادت ہو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ یہ عقل کا صدقہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر اسے برداشت کیا جائے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ حیثیت اور رتبے کا گمان نہ کریں۔ یاد رکھیں، اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے۔ یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر۔ ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر۔ عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر۔ زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ یقین مانیے یہی سچ ہے۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے،
ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ روشنی میری دور تلک جائے گی، شرط یہ ہے سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، ایک تمہارے احساس کی، دوسرا تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے، بہت ہی قابل غور بات ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ ان دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ جی یہی حقیقت ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کریں، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت
جوان ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ یہی سچ ہے اور یہ قابل غور بات ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور آگے آئے گی۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی، منہ کے بل ہی گرو گے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی سچ ہے، یقین مانیے، یہی سچ ہے۔ دولت ایک تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ۔ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ
قیمتی ہوتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ ہو۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ وہی لوگ نئی بنیادیں رکھ سکتے ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچا لینے کے لیے سر جھکانے میں کیا قباحت ہے؟ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی سچ ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ یہی سچ ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو بھی وقت دو۔ آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں